اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیہ شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ویلنٹائن ڈے جواب رائج ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے؟ اس دن نہ محرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف، سرخ پھول، ویلنٹائن ڈے کارڈ وغیرہ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں اور محبت کے اقرار اور اس کے تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرے میں رائج ایسے تہواروں میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ الجواب بعون المالک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ انسان چونکہ فطرتاً جلد باز اور جدت پسند ہوتا ہے، اگر اپنی عقل کے احکام شریعت کو سمجھ کر اس کے دائرے میں زندگی بسر نہ کرے تو یہ دو عادتیں ایسے قدم قدم پر برائی میں مبتلا کرتی رہتی ہیں اور اسے اپنے کیے کا احساس بھی نہیں ہوتا اور برائی کے بھنور میں ایسا پھنستا رہتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بے حد دشوار ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک فطری عادت چونکہ مل جل کر زندگی بسر کرنے کی بھی اس میں موجود ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ رہنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دنیا میں چونکہ مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی بستے ہیں اور بڑی تعداد میں بستے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی نیک بھی اور نافرمان بھی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے معاشرتی زندگی میں اس کے بگاڑ کے اسباب زیادہ اور سدھار کے کم دستیاب ہوتے ہیں۔ اور موجودہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جب میڈیا کے بڑی کمپنیوں کے مقاصد میں برائیاں، بدکاریاں، بد اخلاقیاں عام کرنا شامل ہے اور نفسانی لذات و شہوات کو دکھا دکھا کر لوگوں کا سکون برباد کرنا، ان کی طبیعتوں میں ہیجان برپا کیے رکھنا ان کے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف ہے۔ اس پر بھرپور منظم طریقے سے برائی کا نشر و اشاعت کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، جس سے کافروں کے طور طریقہ اور نافرمانوں کی نت نئی نافرمانیاں منٹوں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں تباہ کن اثرات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پھر خرابیوں اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو مالی لحاظ سے آسودہ حال، تعیش پسند، کروہ پر، جاہ و وشمت کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ نمبر دو، جو عقل کے لحاظ سے کمزور اور غیر سمجھدار واقع ہوں۔ عقل کے لحاظ سے کمزور لوگ اس لیے اخلاقی برائیوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بھلے برائے اور حکمانہ واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان سے عقل کے لحاظ سے فائق و طبقہ جب زور و شور سے اپنا پیغام ان میں نشر کرتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ برائیوں کی دعوت دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے برائی عوام میں بہت جلد وسیع پیمانے پر پھیلتی ہے، اور بچانے والے اگرچہ انتہائی عقل مند دیندار ہوں چونکہ کم ہوتے ہیں، اس لیے برائی سے بچنے والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ جبکہ تعیش و جاہ پسند طبقہ حکمران ہو یا نہ ہو، ان کی خرابیوں، بد اخلاقیوں میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ دنیائے طلبی اور نفسانی لذت و شہوات کی اسیری ہوتی ہے، جو انہیں راہ حق سے دور کرتے کرتے بہت زیادہ دور لے جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں امیروں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بگاڑ و فساد اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ بے حد خوشحالی اور جاہ و حشمت کے ساتھ حکمرانی میں ہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے نافرمانی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے اور عام مشاہدے سے بھی اس کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ چند ضروری باتیں تمہیداً بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے جیسا بیہودہ گناہوں بھرا دن
مادر پدر آزادی کے ساتھ رنگ رلیوں کے ساتھ منانا نوجوان لڑکے لڑکیوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پس پردہ بھی اس قسم کے اسباب موجود ہیں اور اوپر ذکر کیا گیا ہے، یعنی فطری کمزوریاں، جدت پسندی، جلد بازی، نفسانی شیطانی لذات کی اسیری، دین سے دوری، نہ خود پابند رہنا، نہ اپنے اولاد کی تربیت کر کے اسلامی اخلاق و آداب کا انہیں پابند بنانا، نہ ملی قومی سطح پر مسلمانوں کے حکمران کے معاشرے کے خلاف، اسلامی رسم و رواج و تہوار کے خلاف سخت اقدامات اٹھانا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں اس بیہودہ دن کے منانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب سوال چونکہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے، اس لیے خصوصاً جب سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہ سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلائڈس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری مذہب کا نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات میں معشوقہ کے ساتھ گزرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا، جس پر تحریر تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جب اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بے پردگی، بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہے اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس پر اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ مشرقی اقتدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام ہونے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ ریلیاں منانے والے نوجوان لڑکیاں ہوتے ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی اور عریانی اور جنسی بے راہوری کو وہاں ہر طرح کی قانون چھوٹ حاصل ہے۔ اس دن کی دھما چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں سے بے دبی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہیں۔ جیسا کہ انگلینڈ میں اس دن کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 29 بچیاں حاملہ ہوئیں۔ غور کیجئے، یہ تو پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ ثقافیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ اس دنوں میں کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت مسلمان اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پش ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بے ہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔
بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا ملاپ، ہنسی مذاق، ان ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے زنا اور دوائی زنا تک کی نوبتیں، یہ وہ سب باتیں ہیں جو اس روز اسیاں زور و شور سے جاری رہتی ہیں، اور ان سب شیطانی کاموں کے ناجائز و حرام ہونے میں سے کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی آیات بنیاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت و مذمت ثابت ہے، مگر چونکہ اس قسم کے سوال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نقطہ نظر سے سمجھایا جائے اور اس دن کے خرافات کے ساتھ اس کو منانے کی شناعت و برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کے دلوں میں خوف و خدا اور شرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کی جائے، تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں مشغول ہو کر بروز قیامت سرخرو ہوں۔ لہٰذا ترغیب و ترتیب کے لیے چند باتیں دین سے محبت کرنے والے اپنے اسلامی بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، خود بھی سنیے اور اس اہم فتوے کو جو مضمون کی شکل میں ہے عام کرے تاکہ عامت المسلمین کے دین و دنیا کا بھلا ہو۔ اب ذرا اپنی پاکیزہ شریعت کے احکامات کا ملاحظہ کیجیے کہ کس طرح بدنگاہی، بے حیائی، بے پردگی اور ہر قسم کے فحش و عریانی کی مذمت قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بیان ہوئی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے، چونکہ مسلمان کو فائدہ دیتی ہیں، اس لیے اتنی ہمت ضرور کیجیے اور آیات و احادیث کو اپنے دل میں داخل ہونے کا موقع دیجیے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کی دولت اور اتباع سنت کی توفیق بھی مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ سورہ نور کی اسی 31ویں آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کاروی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ملاحظہ کیجیے، ترجمہ کنز ایمان، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کو ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، اور اس سے نزدیک تر یہ ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس فرمان کو بھی توجہ سے سن لیجئے، ترجمہ کنز ایمان، اور کسی مسلمان مرد مسلمان عورت کو پہچانتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک سری و گمراہی بہکا۔ مذکورہ آیات قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے مومنین مرد اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور پردہ کی اہمیت کس قدر ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عورتوں کو جاہلیت اولیٰ کے بے پردگی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر محرم نہ سنے، اس کا لحاظ رکھنے کا بھی فرمان کیا گیا۔ آخری آیات جو کہ ذکر کی گئی ہے، اس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اس کا واضح اعلان فرما دیا گیا ہے۔ تو کیا مسلمانوں کو ان احکامات کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان مرد عورتیں ویلنٹائن ڈے میں ان احکامات کے اعلانیہ کھلم کھلا کافروں کی تلقین میں خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل دے، سمجھ دے، احکام شریعت کے ابتداء میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ مشکل المصابی میں ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرسلاً مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر گئی اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے۔ یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر رقص دکھائے۔ سنن ابو داؤد میں ہے اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سربختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوگی، کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ان کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ ان کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے اور یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرایا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ شیخ السلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، بعضوں نے اپنے ہاتھ کو کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے اور لوگ انہیں جدا کرنے میں ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ بعض علماء کرام رحم اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ عہد کریں کہ ایسی نافرمانی کے ارتکاب کبھی نہیں کریں گے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑا گڑا کے صدقے دل سے توبہ کرے۔ پس انہوں نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں چھٹکارا عطا فرمایا، اور اساف اور ناہلہ کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا چہرہ مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ تم یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ کہ کوئی شخص نافرمانی کا مرتکب ہونے کے باوجود ابھی تک صحیح و سالم ہے اور اسے جلدی سزا نہیں ملتی۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس پر غرور کرے، اپنے نفس پر غرور کرنے والا اچھا نہیں، اگرچہ وہ سلامت رہے، کیونکہ ان ممکن ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے سزا کو جلدی مقرر کر دے جبکہ دوسروں کے لیے نہ کرے، کیونکہ اس سے اسے روکنے والا کوئی نہیں کہ کبھی بہت شنیوں کبھی چیز کے ساتھ جلدی سزا ہو جاتی ہے، جیسے دل کا مسخہ ہونا، بارگاہ حق میں حاضری سے دوری، ہدایت کے بعد گمراہی اور بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہونے کے باعث اعراض کرنا۔ لعنت ہے، دونوں ہی رحمت الہی سے دور ہے۔ پھر زنا صرف شرم گاہ کا نہیں بلکہ ہاتھ کا زنا حرام کو پکڑنا، آنکھ کا زنا حرام کو دیکھنا، پاؤں کا زنا حرام کی طرف چلنا، منہ کا زنا حرام بوسہ دینا، ویلنٹائن ڈے میں عموماً یہ سارے حرام کام اور زنا کی یہ تمام اقسام پائی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں غیر عورتوں کے ساتھ تنہا خلوت اختیار کرنے کی کس قدر سختی اور ممانعت کی گئی ہے اور مثال سے اس کی برائی بیان فرمائی گئی ہے کہ بدبو دار کیچڑ سے لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرائے یہ غیر عورت کے کندھا ملانے سے بہتر ہے، جبکہ اس دن کو منانے والے ان امور کا ارتکاب بڑی بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں اور آپس میں ہاتھ ڈالے بے حیائی فحاشی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ویلنٹائن ڈے میں ناجائز خوشی کے ذرا اپنا کر رنگ رنگلیاں منانے والوں کے لیے اساف و نائلہ کے عذاب میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن بے حیائی فحاشی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے کسی عذاب کا شکار ہو جائے۔ انہیں ڈرنا چاہیے، اور اگر دنیا میں عذاب نازل نہ بھی ہو تب بھی اس گناہ عظیم کی آخرت میں جو سزا ہوگی اس سے تو ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے، اور دنیا میں پکڑ و گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی تو قرآن کریم میں یہ شان بیان ہوئی کہ رحمان عز و جل سے وہ بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہٰذا خدا کے خوف سے لرز کر اس کی رحمت کے دامن سے لپٹ کر سچی توبہ کر لیجیے، وہ غفور و رحیم ہے۔ توبہ کرنے والوں کی نہ صرف توبہ قبول فرماتا ہے بلکہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس دن فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، مختلف بے حیائی سے لبریز شو دیکھنے والے بھی توبہ کر لیں کہ یہ سب سخت و ناجائز حرام افعال ہیں۔ ویلنٹائن ڈے والے دن اجنبی مرد عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے، وہ آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے۔ اس لیے ناجائز و حرام میں ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے اور اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے، چنانچہ بحیر الرائق میں ہے کہ عاشق و معشوق یعنی کہ ناجائز محبت میں گرفتار آپس میں ایک دوسرے کو جو تحائف دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے۔ خدا را ہوش کریں کہ شیطان کے اعلیٰ کاروں کے نقش قدم پر چلنا جہنم کی راہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کے محبوب سے شرم کرتے ہوئے اس دن میں اور اس کے علاوہ زندگی بھر بے حیائی اور بے پردگی، فسق و فجور سے توبہ کر لیجیے اور آئندہ شریعت کے احکامات کی پابندی ستھری اسلامی زندگی گزارنے کا پختہ عزم کر لیجیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔